سبيل الدموع سبيل مريح۔ عبیداللہ بن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد کو کوفہ میں داخل ہوا تو وہ منہ پر کپڑا لپیٹے ہوئے تھا۔ یہاں لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ وہ سمجھے کہ حضرت امام تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ جس طرف سے گزرا تھا یہ آوازیں بلند ہوئی، مرحبا اے ابن رسول اللہ، خوش آمدید اے ابن رسول اللہ۔ ابن زیاد نے دوسرے دن جامعہ کوفہ میں یہ تقریر کی، مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے۔ مجھے مظلوموں کے ساتھ انصاف اور فرمانبرداروں کے ساتھ احسان کرنے اور غداروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اس حکم کو بجا لاؤں گا۔ دوستوں کے ساتھ میرا سلوک حقیقی بھائی جیسا ہوگا، مخالفوں کو لقمہ شمشیر بنا دوں گا، لہٰذا ہر شخص کو اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ پھر اس نے حکم جاری کیا کہ تمام امیر محلہ اپنے محلہ کے پردیسی، خارجی اور مشتبہ لوگوں کے نام میرے پاس بھیجے۔ اگر کسی امیر محلہ نے اس حکم کی تعمیل میں کوتاہی کی اور اس محلے میں کسی نے حکومت کی الف میں سر اٹھایا تو امیر محلہ کو اس کے مکان کے دروازے پر پھانسی دے دی جائے گی اور تمام اہل محلہ روزنے بند کر کے انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کو جب عبیداللہ بن زیاد کی آمد اور اس کے اس انتظام کی خبر ہوئی تو آپ مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ مرادی کے مکان پر آئے اور قیام کی اجازت طلب کی۔ ہانی نے کہا، آپ مجھے میری طاقت سے زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ میرے مکان میں داخل ہو چکے ہیں اس لیے اب انکار نہیں کر سکتا۔ ہانی نے آپ کے لیے اپنا زنان خانہ میں ٹھہرنے کا انتظام کیا۔ شیعان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ہانی کے مکان پر جمع ہونا شروع کیا۔ اب زیاد کو جاسوسوں کے ذریعے اطلاع ہوئی تو اس نے ہانی کو طلب کیا اور کہا، ہانی، امیر المؤمنین کے خلاف تمہارے مکان پر کیا سازشیں ہو رہی ہیں؟ تم نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے اور ان کے لیے آدمیوں اور ہتھیاروں کا انتظار کر رہے ہو، پھر یہ بھی سمجھتے ہو کہ ان کارروائیوں کی مجھے خبر نہ ہوگی۔ ہانی نے انکار کرنے سے کوئی نتیجہ نکلتے نہ دیکھا تو اقرار کر لیا کہ مسلم بن عقیل اس کے مکان پر مقیم ہیں، لیکن ذلت و عار کے خوف سے انہوں نے ابن زیاد کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اب ابن زیاد نے ہانی پر سختی کی اور اپنے محل میں قید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کو جب اپنے میزبان کے قید ہو جانے کی اطلاع ملی تو انہوں نے یا منصور آمد کا نعرہ لگایا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر اس وقت تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے تھے، ان میں سے 4,000 آس پاس کے مکانوں میں تھے۔ نعرہ سنتے ہی یہ سب باہر نکلے۔ مسلم بن عقیل نے انہیں لے کر قصرامات کو گھیر لیا۔ دوسروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی مسلم کی مدد کو نکل آئے، یہاں تک کہ جامعہ مسجد اور بازار شیعان حسین رضی اللہ عنہ سے بھر گئے۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت 30 آدمی پولیس کے، 20 معزز شہر اور اس کے اہل خاندان تھے۔ ابن زیاد نے معزز شہر سے کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قبیلے والوں پر اپنا اثر استعمال کریں اور انہیں مسلم کا ساتھ چھوڑ دینے کی ترغیب دیں۔ یہ لوگ باہر نکلے اور اپنے اپنے قبیلے والوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا اور پھر امان کا جھنڈا بلند کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مسلم نے یہ حال دیکھا تو پناہ لینے کے لیے کھندے کے محل کی طرف چلے۔ محلے تک پہنچتے بالکل تنہا رہ گئے۔ اندھیری رات تھی، دکن سے چور چور تھے، حیران تھے کہ کہاں سر چھپائیں۔ ایک بڑھیا عورت دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور اپنی داستان مصیبت سنائی۔ آپ کو رحم آ گیا اور اپنے گھر کی ایک ٹھٹری میں چھپا لیا۔ ابن زیاد نے بعد عشاء جماعت مسجد میں اعلان کیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اسے قتل کر دیا جائے گا اور جو انہیں گرفتار کرائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ پھر اس نے پولیس کو کوفہ کے تمام مکانات کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ بڑھیا کے بیٹے نے جان کے خوف سے حکومت کے آدمیوں کو خبر دے دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعاب کو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ابن اشعاف نے مسلم بن عقیل کی پناہ گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلم کو جب معلوم ہوا کہ دشمن سر پر آ گیا ہے تو مردانہ تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے، حالانکہ یہ بیچارے تنہا تھے اور مقابلے میں 70 آدمی، لیکن بڑی دیر تک داد شجاعت دیتے رہے اور کسی کو اپنے پاس بھٹکنے کا موقع نہ دیا۔
آخر محمد بن اشعث نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ بے خطرہ ہمارے پناہ میں آ جائیں، آپ ہمارے غیر نہیں ہیں۔ مسلم زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، مجبور ہو کر اپنے آپ کو محمد بن اشعث کے حوالے کر دیا۔ راستے میں آپ نے ابن اشعث سے کہا کہ میرے خیال ہے کہ تم مجھے قتل سے نہ بچا سکو گے، لیکن میری ایک درخواست ہے، اسے ضرور قبول کر لو۔ ابن اشعث نے پوچھا وہ کیا؟ مسلم بن عقیل نے کہا کسی شخص کو بیچ کر میرے حال کی اطلاع میرے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دینا، اور میری طرف سے ان کو کہہ دینا کہ وہ اہل کوفہ کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے چھٹکارا پانے کے لیے والد ہمیشہ آرزو کرتے رہتے، اور کہہ دینا کہ اہل و عیال کو لے کر اپنے وطن کو لوٹ جائے۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچا دیں گے، چنانچہ اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ مسلم بن عقیل نے ابن زیاد کے سامنے لائے گئے۔ ابن زیاد نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے بھی سختی کے ساتھ جواب دیا، آخر ابن زیاد نے آپ کو شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے بعد ابن زیاد نے ہانی پر عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ محمد بن اشعث نے شہر میں ہانی کے اثر کردار کے خیال سے اس کی جان بخشی کی کوشش کی، مگر ابن زیاد نہ مانا اور اسے بھی قتل کیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں شہیدوں کے سر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکر ادا کیا اور لکھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تم پہرا چوکی کا سختی کے ساتھ انتظار کرو، کسی کی طرف سے ذرا بھی بدگمانی ہو تو اسے قید کر لو، البتہ جب تک کوئی تمہارے مقابلے میں تلوار نہ اٹھائے تم اس کے مقابلے میں تلوار نہ اٹھاؤ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا عزم کوفہ اور ہمدردی کی نثار۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے اور ان کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی لی تو انہوں نے حضرت امام کو لکھا آپ بے خطرہ تشریف لے آئیں، اہل عراق آپ کے حامی ہیں اور بنی امیہ سے بیزار۔ اب آپ نے کوفہ کو روانگی کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ کے ہمدردوں کو جب علم ہوا تو انہوں نے آپ کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ عمر بن عبد الرحمن بن حرس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق کا ارادہ فرما رہے ہیں، حالانکہ وہاں کے حکام و امراء بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور وہاں کا خزانہ بھی ان کے قبضے میں ہے، عوام کا کچھ بھروسہ نہیں، وہ بندے زر ہوتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ سے مدد کا وعدہ کر رہے ہیں وہی کل آپ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام نے فرمایا بھائی میں تمہاری بات مانوں یا نہ مانوں مگر تمہارے ناصح مخلص ہونے میں کلام نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اے عم یہ شہرت ہے کہ تم عراق کی طرف جا رہے ہو، خدا کے واسطے ایسا راہ دہ نہ کرنا، کیا اہل عراق نے بنی امیہ کے حکام کو نکال کر مکہ پر قبضہ کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ضرور جاؤ، لیکن اگر حالات یہ ہیں کہ ان کے احکام پر سر حکومت ہے، خزانہ کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، تو اہل کوفہ آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ لڑائی کے شعلوں میں آپ کو دھکیل دیں اور خود الگ ہو جائیں۔ یہی انہوں نے آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ کیا۔ آپ نے جواب دیا میں استخارہ کروں گا۔ دوسرے دن پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا اے ابن عم آپ کوفہ کے پاس بھی نہ بھٹکیے، اہل کوفہ غدار ہیں، آپ مکہ میں قیام فرما کر اپنی بیعت کی دعوت دیجیے، آپ اہل حجاز کے سردار ہیں، وہ آپ کی بات مانیں گے، اگر مکہ سے جانا ہی ہے تو یمن جائیں، وہ سعی ملک ہے، وہاں حفاظت کے سامان ہیں اور آپ کے والد کے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں قیام کر کے بلاد اسلامیہ میں اپنی خلافت کا پیغام بھیجیے، مجھے امید ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی مجھے تمہارے مشفق ہونے میں شبہ نہیں، مگر میں نے تو عراق روانگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ فیصلہ اٹل ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے خاک و خون میں نہ پایا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے بھی سمجھایا اور کہا آپ حرم میں قیام فرما کر اپنی خلافت کی دعوت دیجیے اور شیعان عرق کو لکھ کہ وہ یہاں آ کر آپ کی مدد کرے، میں بھی آپ کی عنایت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حرم یوں بھی عالم اسلام کا مرکز ہے، مختلف بلاد و امصار کے مسلمان یہاں آتے جاتے ہیں۔
مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ حرم کا ایک مینڈھا حرم کی حرمت کو زائل کرنے کا باعث ہوگا، میں وہ مینڈھا بننا نہیں چاہتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کو آخر آپ 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو اہل عیا عزیزوں اور فقیہوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام صفا پر پہنچے تو وہاں آپ کو فرزق شاعر عراق سے لوٹا ہوا ملا۔ آپ نے اس سے وہاں کے حالات پوچھے۔ فرزق نے کہا، اہل عراق کے دل آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے اور فیصلہ خدا کے اختیار میں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، اگر خدا کا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو خدا کا شکر ادا کریں گے، اور اگر موت ہماری خواہش کے درمیان حاصل ہو گئی تو مذائقہ نہیں کہ ہماری نیت بخیر ہے۔ آگے چل کر آپ کو آپ کے چچیرے بھائی عبداللہ بن جعفر ملے۔ انہوں نے آپ سے بڑی تاکید کے ساتھ واپس لوٹ جانے کی درخواست کی اور کہا، مجھے خوف ہے کہ اس راستے میں آپ کی جان کا ضرر اور آپ کے خاندان کی بربادی نہ ہو۔ آپ ساتھ وہ عمر بن سعید حاکم مدینہ سے ایک امان نامہ بھی لکھوا کر لائے تھے، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ نہ بدلا اور سفر جاری رکھا۔ آپ مقام شعلبہ پر پہنچے تو وہاں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ سے بعض رفیقوں نے کہا، آپ کو خدا کی قسم ہے آپ لوٹ چلیں۔ کوفہ میں آپ کا کوئی حامی و مددگار معلوم نہیں ہوتا، لیکن مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے کہا، ہم تو نہ لوٹیں گے، مسلم کا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں کو چھوڑ کر زندگی میں مزہ نہیں ہے۔ آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو آپ کو اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یقدر کی شہادت کی خبر ملی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ کو مسلم بن عقیل کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ یہ جس وقت پہنچے مسلم قتل کیے جا چکے تھے۔ ابن زیاد نے ان کو بھی محل کے چھت سے گرا کر کرا دیا۔ ان خبروں سے آپ کو کوفہ کے حالات کا بہت کچھ اندازہ ہو گیا۔ آپ نے ساتھیوں سے کہا، کوفہ والوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، ان سے مدد کی توقع نہیں، لہٰذا ہمارے جو ساتھی واپس ہونا چاہے وہ بخوشی واپس ہو جائیں اور ہماری طرف سے انہیں پوری اجازت ہے۔ یہ اعلان سن کر آپ کے اکثر رفقا آپ کو چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، صرف آپ کے خاندان والے اور کچھ مخصص جانسار ساتھ رہ گئے۔ ابن زیاد کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ اس نے یزید کو ہدایت کے مطابق مدینہ سے عراق آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی تھی، اور ہر بن یزید تمیتی کو 1000 سوار دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کا کوچ لگانے اور انہیں گھیرنے کے لیے آگے بھیج دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ مقام ذی چشم پہنچے تو وہاں ہر بن یزید تمیتی آپ کا کوچ لگاتا آ پہنچا اور آپ کے لشکر کے مقابل پڑاؤ ڈال دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پانی پلاؤ اور ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو، یہ دوپہر میں چلے آ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے حرب سے پوچھا، آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیں گے یا علیحدہ؟ حرب نے جواب دیا، ساتھ ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ دونوں لشکروں نے ایک ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے حرب لشکروں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، لوگوں، میں تم لوگوں کے بلانے سے یہاں آیا ہوں۔ تم نے خطوں میں لکھا، قاصدوں سے کہا کر بھیجا کہ یہاں آئیے اور ہماری امانت قبول کیجیے۔ اب بھی اگر تم اپنے قائم رہنے کا وعدہ کرو گے تو میں تمہاری شہر میں چلے آؤں گا، اور میرا آنا ناگوارا ہو تو اپنے وطن کو لوٹ جاؤں گا۔ ہر نے کہا، یہ آپ خطوں اور قاصدوں کا کیا ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں ان کا کچھ علم نہیں۔ اس پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے نکلوا کر کوفیوں کے سامنے خطوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ حرب نے کہا، خیر، ہم نے یہ خط نہیں لکھے تو اس کام پر مامور ہوئے ہیں کہ آپ کو حراست میں لے کر ابن زیاد کے سامنے کوفہ پہنچا دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو ناممکن ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ حرب نے مزاحمت کی اور کہا، میں آپ کو واپس نہ جانے دوں گا، لیکن آپ سے جنگ بھی نہ کروں گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کیجیے جو عراق و حجاز دونوں کے درمیان ہو۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں
کہ آپ یزید کو لکھیے، شاید کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے آپ کے مقابلے میں صف آرانہ نہ ہونا پڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور شمال کی طرف رخ کر کے نینوا کے راستے پر ہو لیے۔ حرب بھی ان کے ساتھ ساتھ چل کچھ فاصلے پر لگا رہا۔ غزیب الجانات پہنچے، وہاں ترماہ بر عدی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کوفہ میں آپ کے مقابلے کی زبردست تیاریاں ہو رہی ہے۔ میں نے اتنی بڑی فوج کبھی میدان میں مجتمع ہوتے نہیں دیکھی۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ بنی تے کے مشہور پہاڑ عجا پر تشریف لے جائیں۔ یہاں غسان و حمیر کے بادشاہوں کی بھی کبھی کبھی رسائی نہ ہو سکی۔ اگر آپ وہاں تشریف لے چلیں تو بنی تے کے 20,000 جانصار کا ذمہ داریاں میں ہوں، جن کے تلواریں آپ کے حمایت میں بلند ہوں گے۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے شکر یہ کے ساتھ ان کے پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، نیندوا پہنچے تو ہرکوا ابن زیاد کا خط ملا جس میں لکھا تھا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو فوراً روک لو اور انہیں ایسی جگہ تلنے پر مجبور کرو جہاں کوئی اونٹ اور پانی نہ ہو۔ ہر نے یہ خط امام حسین رضی اللہ عنہ کو دکھایا۔ آپ نے فرمایا، کچھ چلنے دو، پھر ہم اتر جائیں گے۔ ہر راضی ہو گیا۔ جب آپ مقام کربلا پر پہنچے تو ہر راستے روک کر کھڑے ہو گیا اور کہا، اب میں آگے نہ بڑھنے دوں گا، یہاں اتر جائیے۔ فرات بھی یہاں سے قریب ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ 2 محرم 21 ہجری کو میدان کربلا میں اتر گئے۔ انشاءاللہ آگے کا پارٹ ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں سنائیں گے۔